اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَكُونُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَا يُخْتَصُّ بِبَنِي هَاشِمٍ وَلَا يَخْتَصُّ بِبَنِي هَاشِمٍ وَأَوْلَادِ عَلِيٍّ إِلَى آخر العبارہ۔ آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب یہ بتائیں گے کہ امام کا قریشی ہونا یہ ضروری ہے۔ وہ قریشی ہوگا کیونکہ حدیث پاک میں الائمۃ من قریش، ائمہ قریش سے ہوں گے جتنے بھی ہوں گے۔ اس سے استدلال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا، جب انصار اور مہاجرین کے مابین یہ گفتگو ہوئی تو انصار نے کہا تھا منا امیر و منکم امیر، تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا تھا الائمۃ من قریش کے سرکار نے فرمایا ہے کہ ائمہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، اس لیے امام کا قریشی ہونا ضروری ہے۔ علوی ہونا، اولاد علی سے ہونا، چاہے فاطمۃ الزہرا کے وطن سے ہوں یا کسی اور سے، تو علوی ہونا یہ مشروط نہیں ہے۔ ہاشمی ہونا بھی مشروط نہیں ہے، بلکہ قریشی ہو۔ تو دیکھو جو قریشی ہوگا اس کے لیے ہاشمی یا علوی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ہاشمی یا علوی ہوگا تو وہ قریشی ہوگا، سمجھے نہیں؟ اس لیے قریشی ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے ہاشمی نہیں ہے، حضرت عمر فاروق ہاشمی نہیں ہے، لیکن قریشی ہیں، اس لیے وہ خلیفہ ہیں، امام ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَكُونُ مِنْ قُرَيْشٍ، امام قریش سے ہوگا، وَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِمْ، غیر قریش سے ہونا جائز نہیں ہے، وَلَا يَخْتَصُّ بِبَنِي ہاشم، اور امام کا بنی ہاشم سے مختص ہو، امام بنی ہاشم سے مختص نہیں ہے کہ بنی ہاشم ہی کا ہو، کیونکہ بنی ہاشم ہے وہ تو قریش کی ایک شاخ ہے۔ ولا اولاد علی، اور اولاد علی ہونا بھی مختص، اس کے ساتھ بھی اختصاص نہیں ہے، یعنی یشترط ان یکون الامام قریشیا، کہ یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ امام قریشی ہو، لقولی علیہ السلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الائمۃ من قریش، ائمہ قریش سے ہیں، قریش سے ہوں گے۔ وہذا وان کان خبرا واحدا، یہ خبر اگرچہ خبر واحد ہے، یہ حدیث اگرچہ خبر واحد ہے، لیکن لما رواہ ابو بکر محتجم بہ علی الانصار، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی روایت کر دی اس طور سے کہ اس سے احتجاج کیا انصار کے خلاف، ولم ینکرہ احد، اور صحابہ میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، فصار مجمعا علیہ، تو امام کا قریش سے ہونا یہ مجمع علیہ ہو گیا۔ حدیث بنفسی ہی اگرچہ خبر واحد ہے، لیکن صحابہ کے مجمع میں آپ نے کہا اور کسی نے انکار بھی نہیں کیا، تو اس کا جو مضمون اور مفہوم ہے حدیث کا وہ یہ ہے کہ امام قریشی ہوگا، یہ مضمون و مفہوم مجمع علیہ ہے، اس پر اجماع ہے سب کا۔ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إِلَّا الْخَوَارِجِ، اس سلسلے میں اختلاف صرف اور صرف خوارج اور بعض معتزلہ نے کیا، خوارج اور بعض معتزلہ نے کیا، اور کسی نے کس میں کہ امام قریشی ہو، اس سلسلے میں اختلاف صرف اور صرف خوارج اور بعض معتزلہ کا، ورنہ کسی کا نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کا اختلاف کرنا یہ اجماع میں مضر نہیں ہے، کیونکہ اجماع میں مضر ان لوگوں کا یہ اختلاف ہے جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا یشترط ان یکون ہاشمیا، ہاشمی ہونا شرط نہیں ہے، اور علویا، یا علوی ہونا شرط نہیں ہے۔ ہاشم ابن عبد مناف کی اولاد ہاشمی کہلاتی ہیں، ہاشم ابن عبد مناف۔ اور علوی کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت علی کی اولادیں ہوں، چاہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کے شکم سے ہوں
یا دیگر بیویوں کے شکم سے ہوں۔ لما ثبت بالدلائل من خلافت ابی بکر، کیونکہ دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، یہ سب کے سب خلیفہ تھے تینوں حضرات۔ ما انہم لم یکونوا من بنی ہاشم، حالانکہ یہ بنی ہاشم سے نہیں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قریش، اگرچہ قریش سے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام کا قریشی ہونا شرط ہے، ہاشمی ہونا شرط نہیں ہے۔ فَإِنَّ قُرَيْشًا اسم لأولاد النضر بن کنانہ، کیونکہ قریش نام ہے نضر بن کنانہ کی اولاد کا۔ کس کا نام ہے؟ نضر بن کنانہ کا لقب ہی قریش ہے۔ نضر بن کنانہ کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی کہلاتی ہیں۔ وہ ہاشم ہوا ابو عبد المطلب، اور ہاشم جو ہیں وہ عبد المطلب کے والد ہیں۔ اور عبد المطلب کون ہیں؟ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ تو ابو عبد المطلب کون ہوں گے؟ پردادا۔ تو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ فرماتے ہیں جد رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ فإنہ محمد ابن عبداللہ، اب نسب بیان کر دینے، کیونکہ نسب یہ ہے سرکار کا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ تو عبد المطلب بیٹے کس کے ہیں؟ ہاشم کے۔ ہاشم ابن عبید، ہاشم ابن عبد مناف، ہاشم کس کے بیٹے ہیں؟ عبد مناف کے۔ وہ بیٹے ہیں قصی بن کلاب کے، قصی بن کلاب کے۔ اور کلاب کس کے بیٹے؟ مرہ کے، اور وہ بیٹے ہیں کعب ابن لبئی، کعب کے۔ کعب بیٹے ہیں لبئی کے، لبئی بیٹے ہیں غالب ابن فہیرہ، غالب کے۔ اور غالب بیٹے ہیں فہر کے، اور فہر بیٹے ہیں کس کے؟ مالک ابن نضر، مالک کے۔ اور وہ بیٹے ہیں نضر کے، وہ بیٹے ہیں کنانہ کے۔ اور وہ بیٹے ہیں خزیمہ کے، وہ بیٹے ہیں مدرکہ بن یاس، مدرکہ کے۔ اور مدرکہ بیٹے ہیں کس کے؟ الیاس کے۔ الیاس بیٹے ہیں مدر کے، مدر بیٹے ہیں نزار کے، اور نزار بیٹے ہیں معاد کے، معاد بیٹے ہیں عدنان کے۔ یہ اتنا بڑا لمبا نسب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اب دیکھو اس نسب میں آپ غور کریں گے کہ فالعلویہ والعباسیہ من ہاشم، تو علویہ جو ہیں حضرت علی کی اولاد ہیں، اور عباسیہ حضرت عباس کی اولاد ہیں۔ یہ سب کے سب کس سے ہیں؟ ہاشم سے۔ کہ ان کا نسب کہاں تک پہنچتا ہے؟ ہاشم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک، پردادا تک ان کا کیا پہنچ جاتا ہے؟ نسب پہنچتا ہے۔ تو وہاں پر یہ ہاشمی ہو گئے، پھر اس کے آگے جا کے قریشی ہیں۔ تو علویہ اور عباسیہ ہاشم سے ہیں، کیونکہ حضرت عباس اور حضرت ابو طالب یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ ابو بکر قرشیون، حضرت ابو بکر کیا ہیں؟ قرشی ہیں، وہ ہاشمی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کا نسب نام دیکھو، فرماتے ہیں لأنہ ابن ابی قحافہ، کیونکہ وہ بیٹے ہیں ابو قحافہ کے، وہ بیٹے ہیں عثمان کے، وہ بیٹے ہیں عامر کے، وہ بیٹے ہیں کعب ابن سعد کے، وہ بیٹے ہیں سعد کے، وہ بیٹے ہیں تیم کے، وہ بیٹے ہیں مرہ بن کعب کے، مرہ کے، اور پھر وہ بیٹے ہیں کعب کے، وہ بیٹے ہیں لبئی کے۔ یہاں تک دیکھو لبئی تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھو یہ قرشی تو ہیں، اور قریش ہم نے بتایا تھا کس کا لقب ہے؟ نضر بن کنانہ کا، نضر بن کنانہ کا لقب ہے۔ تو اب دیکھو یہ لبئی تک پہنچے نا، لبئی تک پہنچ گیا۔ اب لبئی کے بعد تو وہی آ گیا غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، تو قریشی ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لأنہ ابن الخطاب، وہ قریشی ہیں حضرت ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نسب نامہ یہ ہے
وہ ہیں خطاب کے بیٹے، پھر خطاب بیٹے ہیں نفیل کے، وہ بیٹے ہیں عبد العزیٰ کے، اور وہ بیٹے ہیں ریاح کے، وہ بیٹے ہیں عبداللہ کے، وہ بیٹے ہیں قرط کے، وہ بیٹے ہیں رزاح کے، اور پھر وہ بیٹے ہیں عدی ابن کعب کے۔ عدی ابن کعب دیکھو کہاں ہے؟ ہاں دیکھو عدی ابن بن کعب آ گئے، اب کعب کے بعد پھر لبئی آ گئے، لبئی کے بعد غالب، غالب کے بعد فار، فار کے بعد مالک، مالک کے بعد نضر بن کنانہ آ گئے، پھر قرشی ہو گئے نا، حضرت عمر بن خطاب بھی قرشی ہو گئے۔ ایسے وقضا عثمان، ایسے حضرت عثمان غنی بھی قرشی ہیں۔ کیوں؟ لأنہ ابن عفان، کیونکہ وہ حضرت عفان کے بیٹے ہیں، پھر وہ بیٹے ہیں ابو العاص کے، وہ بیٹے ہیں امیہ بن عبد شمس کے، اور امیہ بیٹے ہیں عبد شمس کے، اور عبد شمس بیٹے ہیں عبد مناف کے، اور عبد مناف کے بعد دیکھو اب کیا ہے؟ عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، پھر آگے جا کے نضر بن کنانہ پہ جڑ گیا نا، تو قرشی ہیں نا یہ بھی۔ ہاشمی ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ امام کا قرشی ہونا مشروط ہے، ہاشمی ہونا مشروط یا علوی ہونا مشروط نہیں ہے۔ ولا یشترط فی الامام ان یکون معصوما، اور امام کے اندر یہ بھی شرط نہیں ہے کہ امام معصوم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم ہونا اگر شرط ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یا یہ جتنے بھی حضرات ہیں، کوئی امام ہوتا؟ کوئی امام نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ سب امام ہیں اور ان کی عصمت پر کوئی قطعیت ہے، یقین ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی قطعیت پر دلیل بھی نہیں ہے کہ یہ معصوم ہے، ان کی معصومیت پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بلکہ دلیل تو صرف ملائکہ اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی عصمت پر ہے۔ تو جب ان کی عصمت پر کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا غیر معصوم ہونا ثابت، کیونکہ عصمت پر دلیل نہ ہونا ہی عدم عصمت پر دلیل ہے۔ اب اگر کوئی عصمت کا دعویٰ کرے وہ دلیل لے کر آئے پہلے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ان میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، تو سمجھ میں آ گیا کہ امام کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ نیز اگر معصوم ہونا شرط بھی ہو تو پھر ان میں سے کوئی امام ہی نہیں ہو پائے گا۔ مزید آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں، دیکھو ولا یشترط فی الامام ان یکون معصوما، امام کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو، لما مر من الدلیل، کیونکہ دلیل سے یہ بات گزر گئی ہے اس بات پر، لما مر من الدلیل اعلی، کیونکہ یہ بات اس بات پر دلیل گزر چکی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی امامت پر دلیل گزر چکی ہے، ما عدم القطع بعصمتی، حالانکہ ان کے معصوم ہونے کا قطع نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ وَأَيْضًا الاشتراط هو المحتاج الى الدلیل، نیز عصمت کی شرط لگانا یہ محتاج الدلیل ہے، اس کے لیے ضرورت ہے دلیل کی۔ اما فی عدم الاشتراط، رہا عدم اشتراط میں تو کہہ رہے ہیں فیکفی فیہا عدم دلیل الاشتراط، اشتراط کی دلیل نہ ہونا ہی عدم اشتراط پر دلیل ہو جائے گی، ہے نا۔ وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِقَوْلِهِ تعالی، اور مخالف اس سلسلے میں اختلاف کرنے والے امامیہ اور اسماعیلیہ، جو کہ رافضیوں کے دو فرقے ہیں، امامیہ اور اسماعیلیہ، ان دونوں نے کہا کہ امام کا معصوم ہونا شرط ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، انہوں نے احتجاج کیا اللہ کے اس فرمان سے، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد یہ ظالموں کو نہیں ملتا ہے، اور امامت یہ عہد ہے، ایک امامت کیا ہے؟ ایک عہد ہے، اس لیے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو معصوم نہیں ہوگا وہ ظالم ہوگا، سمجھے نہیں؟ ان کے بقول، حالانکہ کوئی ضروری تھوڑی ہے یار جو معصوم ہو، جو غیر معصوم ہو، جو معصوم نہ ہو وہ ظالم ہی ہو، یہ کوئی ضروری ہے مولانا؟ ظالم ہونا ضروری ہے؟ یہ تو یار چھوٹے بچے کی بھی عقل کہے گی کہ جو معصوم نہیں ہے وہ ظالم ہی ہو، یہ تصور نہیں کرے گی کسی کی بھی عقل۔ بس یہ بیوقوف لوگوں نے کہہ دیا
کہ جو جب معصوم نہیں ہے تو ظالم ہوگا. ارے یار کوئی ظالم ہونا ضروری تھوڑی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہمیں تسلیم نہیں. لا ینال عہد الظالمین میں جو معصوم نہیں ہے وہ ظالم ہے, سمجھے نہیں, یہی ہمیں تسلیم نہیں. قرآن پاک میں تو یہ فرمایا کہ ظالم اور ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ الظلم ہوا شرک, الشرک ہوا ظلم کبیر, ظلم عظیم. شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے, سمجھے نہیں. تو اب ایسی صورت میں یہاں پر ظالمین سے مراد مشرکین ہے. بات سمجھ آئی؟ مسلمان تھوڑی ہے اس سے مراد. فرماتے ہیں انہوں نے دلیل کی, احتجاج کیا اپنی اس اللہ کے اس فرمان سے, لا ینال عہد الظالمین وغیر المعصوم ظالم, جو معصوم نہیں ہوگا وہ ظالم ہوگا ان کے نزدیک. فلا ینالہ عہد الامامت, و عہد امامت اس کو نہیں ملے گا. ہے جو غیر معصوم ہوگا ظالم ہوگا, ظالم کو عہد امامت نہیں ملے گا. بڑی عجیب استدلال ہے ان کا. والجواب, جواب یہ ہے المنع, ہمیں یہی بات تسلیم نہیں ہے. ان الظالم من کہ جو بھی ظالم ہوگا, جو غیر معصوم ہوگا وہ ظالم ہوگا, یہ ہمیں بات تسلیم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کو سمجھو کہ ظالم ہے کیا. فرماتے ہیں فإن الظالم من ارتكب معصیۃ مسقطۃ للعدالۃ مع عدم التوبہ, کیونکہ ظالم وہ شخص ہوتا ہے جو ایسی معصیت اور ایسا گناہ کا ارتکاب کرے جس گناہ کی وجہ سے اس کی عدالت ساقط ہو, جو گناہ اس کی عدالت کو ساقط کر دے, مع عدم التوبہ, اور ساتھ میں پھر بعد میں توبہ بھی نہ کرے اور اصلاح بھی نہ کرے اپنا. بات سمجھ آئی؟ تو اس کو کہیں گے ظالم. اور معصوم کسے کہیں گے؟ معصوم اسے کہیں گے کہ جس سے گناہ کا صدور ہی نہ ہو. بات سمجھ نہیں آئی؟ تو ظالم اور معصوم دونوں کے مفہوم میں فرق ہے. ظالم و غیر معصوم, غیر معصوم وہ ہے کہ چاہے گناہ کرے یا نہ کرے, لیکن یا ایسا گناہ کر لے, نہیں کرے تب بھی غیر معصوم تو ہے ہی, یا گناہ کر ہی لے لیکن ایسا گناہ کرے جس کی وجہ سے اس کی عدالت ساقط نہ ہو, تب بھی غیر معصوم ہے. یا ایسا گناہ کرے کہ گناہ کرنے کے بعد میں اس نے توبہ کر لی اور اصلاح حال کر لیا, تو ہے تو غیر معصوم, کیونکہ گناہ کر لیا اس نے. کیا کر لیا؟ گناہ. تو غیر معصوم, لیکن توبہ کر لی, اصلاح حال کر لیا, تو اس کی وجہ سے اب اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی. تو کہاں ظالم ہوا یہ؟ ظالم تو وہ ہے کہ جو ایسا گناہ کرے جس سے اس سے عدالت, اس کی عدالت ساقط ہو جائے. یہاں پر اس کی عدالت ساقط نہیں ہو رہی ہے, اہل شہادت سے ہے پھر بھی وہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے غیر معصوم ظالمی ہوتا ہے, یہ ہمیں بات تسلیم نہیں ہے. فرماتے والجواب, جواب یہ ہے کہ ہمیں تسلیم نہیں ہے یہ بات. کیوں؟ فإن الظالم من ارتكب معصیۃ مسقطۃ للعدالہ, کیونکہ ظالم تو وہ شخص ہوتا ہے جو ایسی معصیت اور ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جو اس کے عدالت کو ساقط کر دے, مع عدم توبہ, اور پھر ساتھ میں وہ توبہ بھی نہ کرے اور اصلاح حال بھی نہ کرے. فغیر المعصوم لا يلزم ان يكون ظالما, تو غیر معصوم کے لیے ظالم ہونا لازم نہیں ہے. وہ حقیقت العصمہ, اور عصمت کی حقیقت یہ ہے اللہ یخلق اللہ تعالیٰ فی العبد الذنب, کہ عصمت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کے اندر گناہ کو پیدا نہ فرمائے, گناہ کو مع بقاء قدرتہ و اختیارہ, حالانکہ اس بندے کو اس گناہ کے کرنے پر قدرت اور اختیار ہے, قدرت و اختیار ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں, گناہ کرنے پر قدرت و اختیار ہے انہیں, لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ان کے لیے گناہ پیدا نہیں فرماتا ہے. یہ ہے عصمت. تو یاد رہے عصمت کے اندر, عصمت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ قدرت علی الذنب رہے, قدرت علی الذنب ہے, قدرت تھی ذنب پر, گناہ کرنے پر قدرت ہے, پھر بھی گناہ نہیں کر رہا ہے, اللہ اس کو محفوظ رکھ رہا ہے, اس سے دور رکھ رہا ہے. تو یہ لائق ثواب ہے نا, لائق مدح بھی ہے. اسی لیے اختیار ہے, کرنے کے بعد اختیار تو ہے لیکن پھر بھی نہیں کر رہا ہے, اسی لیے تعریف ہو رہی ہے, مدح ہو رہی ہے, ثواب مل رہا ہے. اسی لیے مکلف بھی ہے کیونکہ اختیار ہے اسے. اور اگر اختیار ہی نہیں ہوتا
تو مکلف بنتا وہ نہیں بنتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمت کے لیے ضروری ہے، عصمت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ گناہ نہ کرے، اللہ اس کے لیے گناہ کو پیدا نہ فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو گناہ کے کرنے پر قدرت و اختیار ہو، تب ہے عصمت. قدرت و اختیار ہو لیکن کرے نہیں، اللہ اس کو محفوظ رکھے اس سے، تو ہے یہ عصمت. تو فرماتے ہیں وہ حقیقت العصمت، عصمت کی حقیقت یہ اللہ یخلق اللہ تعالیٰ فی العبد، کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر پیدا نہ فرمائے الذنب گناہ کو مع بقاء قدرتی و اختیاری ہی، حالانکہ اس بندے کو اس پر قدرت کی بقا بھی ہے اور اختیار کی بقا بھی ہے. وہذا معنی قولہم، یہی مطلب ہے ہمارے علماء کے اس قول کا جو ہمارے علماء نے فرمایا ہی لطف من اللہ تعالیٰ، کہ عصمت ایک اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. کیا ہے؟ یحملہ علی فعل الخیر، جو مہربانی، جو لطف، جو کرم اللہ کا اس بندے کو فعل خیر کے کرنے پر، فعل خیر پر ابھارتا ہے. وَيَزْجُرُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور اس کو برائی سے روکتا ہے، مع بقاء الاختیار، حالانکہ اختیار باقی رہتا ہے کہ چاہے تو فعل خیر نہ کرے اور برائیوں سے باز نہ آئے، اختیار رہتا ہے. یہ اختیار رہتا کیوں ہے؟ تحقیقاً للابتلاء، کیونکہ ابتلاء اور آزمائش اور تکلیف وہ اختیار کی بنا پر ہی ہوتی ہے. تو تحقیق ابتلاء اور تفتیش اور امتحان اور آزمائش کی تحقیق کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اختیار باقی رہتا ہے. ولہذا قال شیخ ابو منصور الماتریدی، اسی لیے شیخ ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمٰن نے فرمایا العصمت لا تزیل المحنہ، عصمت جو ہے مشقت کو زائل نہیں کرتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو معصوم ہے تو اب وہ آزمائش، امتحان اور مشقت میں مبتلا ہی نہیں ہوگا، نہیں مبتلا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت اور اختیار تو ہے نا، اسی قدرت و اختیار کے پیش نظر وہ آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں عصمت یہ محنت و آزمائش کو زائل نہیں کرتی ہے. وَبِهَذَا يَظْهُرُ فَسَادُ قَوْلُ مَنْ، فساد قول من، اسی سے ظاہر ہو گیا اس شخص کے قول کا فساد جس نے یہ کہا انہا خاصیت فی نفس الشخص، کہ عصمت شخص کے نفس میں ایک خاصیت ہے، یا شخص کے بدن میں ایک ایسی خاصیت کا نام ہے یمتنع بسببها صدور الذنب عنہ، جس خاصیت کی وجہ سے اس بندے سے گناہوں کا صدور ممتنع ہوتا ہے. کس خاصیت کا صدور؟ بندے کے اندر وہ خاصیت مانی، عصمت ایک خاصیت ہے بندے کے اندر جس کی وجہ سے بندے سے گناہ کا صدور ممتنع ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ کیفا ولو کان الذنب ممتنعا، فرماتے ہیں صدور اگر ممتنع ہو، یہ کہہ دیا صدور ممتنع ہوتا ہے، کہنا یہی تو غلط ہے. ممتنع نہیں ہے، ممکن ہے صدور، اختیار ہے صدور کا، ہے قدرت ہے اس کی. جب قدرت ہے تبھی تو مستحق ثواب بھی ہوگا، مستحق مد بھی ہوگا. اور اگر کوئی شے ممتنع ہی ہے، کیا ہے؟ کوئی شے ممتنع ہے، وہ ممتنع اسی کو کہتے ہیں جس کا وجود ہی کبھی نہ ہو. تو اس کا مطلب وہ اس کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. تو جب وجود ہی نہیں ہو سکتا پھر اس کے نہ کرنے سے لائق تعریف ہوگا، لائق ثواب بنے گا وہ. بولو، جو شے ہمارے حق میں ممتنع ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے، آسمان ہمارے نظر میں ہمارے لیے ممتنع ہے کہ ہم اس پہ پہنچ ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم یہ کہیں ارے میں آسمان پہ نہیں جاتا ہوں تو میری تعریف کی بات ہے؟ نہیں، تعریف کی بات تو تب ہوتی جب قدرت و اختیار ہوتا اور پھر نہیں جاتے. فرماتے ہیں لہذا جس شخص نے یہ کہا کہ عصمت شخص کے نفس میں یا اس کے بدن میں ایک ایسی خاصیت کا نام ہے یمتنع بسببها صدور الذنب عنہ، جس کے سبب اس شخص سے گناہ کا صدور ممتنع ہوتا ہے. کیفا، کیوں نہ ہو، ولو کان الذنب ممتنع، اگر گناہ ممتنع ہوتا لما صح تکلیفہ، تو اس جس سے گناہ ممتنع ہے اس کو مکلف بنانا صحیح نہیں ہوتا. بے ترک ذنب، گناہ کے چھوڑنے کا، اس کو مکلف بنانا صحیح نہیں ہوتا. ولما
کانا مصابن علیہ، ایسے ہی گناہ کے چھوڑنے پر اس کو ثواب بھی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ثواب بھی نہیں ہوتا. لہذا معلوم ہوا کہ عصمت وہ امام کے لیے شرط نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں.